بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ روحانیت کے سفر میں جب کوئی شخص ذکر، عبادت یا کسی کامل مرشد کی صحبت سے گزرتا ہے تو اس کے باطن میں ایک روحانی طاقت، اسپرچل انرجی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی طاقت کا مطلب ہے ہوا میں اڑنا یا غیب کی باتیں بتانا، حالانکہ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ تصور اولیاء اللہ کے نزدیک اصلی روحانی طاقت انسان کے اندر کی تبدیلی ہے۔ جب کسی کو یہ قوت اور فیض ملتا ہے تو اس کے وجود میں 7 ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو چھپائے نہیں چھپتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 7 نشانیوں کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے باطن کا سکون۔ روحانی طاقت ملنے سے پہلے انسان کے ذہن میں ہزاروں وسوسے آنے والے، کل کا خوف اور پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جب روحانی قوت دل میں داخل ہوتی ہے تو ذہن بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ آپ کو حالات چاہے کتنے بھی خراب نظر آئیں، اندر ایک ایسی خاموشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت خرید ہی نہیں سکتی۔ دوسری نشانی ہے فراست۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آپ کو روحانی طاقت ملتی ہے تو آپ کو لوگوں کی نیتوں، جھوٹ اور سچ کا احساس پہلے سے ہونے لگتا ہے۔ کسی جگہ جانے سے پہلے یا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کے دل میں ایک سکس سینس یا آگاہی پیدا ہو جاتی ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ چلیں جی، تیسری نشانی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے گناہوں سے قدرتی طور پہ نفرت ہو جاتی ہے۔ پہلے جس گناہ یا فضول کام میں دماغ کو لذت ملتی تھی، روحانی قوت آنے کے بعد اس کام سے گھن آنے لگتی ہے۔ دل گھبراتا ہے، جھوٹ اور حرام کام سے بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ اگر غلطی سے کوئی چھوٹی سی بھی خطا ہو جائے تو جب تک توبہ نہ کر لے، دل اور روح کو سکون کبھی نہیں ملتا۔ چوتھی نشانی ہے عبادت میں مٹھاس۔ روحانی طاقت سے پہلے نماز اور ذکر ایک بوجھ یا رسم لگتی تھی، لیکن فیض ملنے کے بعد ذکر الہی میں ایسی لذت ملتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے وہ گھنٹوں سجدے میں پڑا رہے۔ سجدے میں بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں اور یہ آنسو دل کے ہر غم کو دھو دیتے ہیں۔ پانچویں نشانی ہے آپ کے ظاہر پر نظر آتی ہے، وہ کیا؟ چہرے اور آواز میں اثر۔ روحانی طاقت پانے والے شخص کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور اور نرم دلی آ جاتی ہے۔
اس کی آواز میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے بات کرتا ہے یا نصیحت کرتا ہے تو اگلے بندے کے دل پر وہ بات سیدھا اثر کرتی ہے. لوگ اس کی طرف قدرتی کھنچے چلے آتے ہیں. یہ اس کی ایک خاص اورا اس کا ایسا بن جاتا ہے. چھٹی نشانی ہے سچے خواب. جیسے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں ان کا اشارہ یا حقیقت زندگی میں ظاہر ہونے لگتی ہے. اگر سب سے بڑی نشانی کی ہم بات کریں تو وہ ہے مخلوق خدا سے بے حد محبت. آپ کے اندر سے غصہ، بدلہ اور نفرت ختم ہو جاتا ہے. آپ کو ہر انسان یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں پر بھی رحم آنے لگتا ہے، کیونکہ انسانیت کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کی جو بھی بنائی ہوئی تخلیق ہے، مخلوق ہے، اس پہ رحم کریں تو اللہ آپ پہ رحم کرے گا. یہاں ایک بات یاد رکھیں، اصلی روحانی طاقت انسان کو عاجز بناتی ہے، نہ کہ مغرور. اگر کسی کو یہ نشانیاں ملنے کے بعد گھمنڈ ہو جائے، تکبر آ جائے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، تو وہ روحانی طاقت اس سے فوراً چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی ابلیس کے راستے پہ چلتا ہے. جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دے کر کہا تھا کہ میں تو بنا ہوں نار سے، آگ سے، اور یہ آدم مٹی سے بنا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں بہتر ہوں، آپ ابلیس کے راستے پر سمجھیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوستو، سامعین، میرے سبسکرائبر، میرے سننے والے، اپنے باطن کو ان ساری چیزوں سے صاف کریں، گھمنڈ سے، غصے سے، نفرت سے، اور ذکر الہی کو اپنے معمول بنا دیجیے. صبح شام چلتے پھرتے اللہ کا ذکر. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حلال روزی کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ آپ کو بھی یہ روحانی فیض نصیب ہو جائے. ویڈیو کیسی لگی ضرور مجھے بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.